آج ہم جانیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو برائیوں کی جڑ ہیں، اس کی اصل ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی نیکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے اور انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں ناکام ہوتا ہے۔ وہ چیزیں تین ہیں، یعنی برائی کی جو جڑ ہیں وہ تین چیزیں ہیں اور تینوں انتہائی بری ہیں۔ جس شخص کے اندر بھی ہوں گی اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہونی ہی ہونی ہے۔ وہ تین چیزیں کون ہیں جو برائی کی جڑ ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان میں تکبر ہے، اور دوسری چیز حسد ہے، اور تیسری حرص ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی نیکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اس کی نیکیاں بربادی کے گھاٹ لگ جاتی ہیں اور پھر آخرت کے اندر بھی وہ شخص ناکام ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں تکبر کے بارے میں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور سب سے پہلے تکبر کس نے کیا اور اس کی سزا کیا ہوتی۔ ہم جان لیں کہ تکبر کی ابتدا شیطان ابلیس سے ہوئی۔ سب سے پہلے شیطان ابلیس نے تکبر کیا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کو حکم کیا تھا کہ سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کو، تو ابلیس شیطان نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا آگ کا کام ہوتا ہے اوپر کو بلند ہونا، تو میرا کام ہے بلندی کا، میں مٹی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اسی تکبر نے شیطان کو برباد کیا، اتنا برباد کیا کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا، جنت میں رہنے والا تھا، اور اسی کبر کی وجہ سے شیطان جنت سے نکالا گیا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا، ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ کیوں؟ اس کے اندر صرف تکبر پایا جاتا تھا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس نے تکبر کے علاوہ کوئی اور گناہ اس وقت نہیں کیا تھا، نہ جھوٹ بولا، نہ غیبت کی، نہ چوری کی، نہ زنا کیا، نہ شراب پی، کوئی گناہ نہیں۔ تکبر یہ اتنی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے تکبر، کہ شیطان نے تکبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر ہمیشہ کے لیے اسے ملعون کر دیا۔ اور یقیناً جس شخص کے اندر تکبر پایا جائے گا وہ شخص اللہ تعالیٰ کو پسند کبھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ حبۃ خردل من کبریاء، کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر پایا جائے۔ اور دوسری جو برائی کی جڑ ہے، اساس ہے، وہ ہے حرص۔ یہ حرص اتنی بری چیز ہے جس کے اندر بھی آ جائے وہ شخص برباد ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت اس کی تباہ ہو جاتی۔ حرص کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور بیوی حوا علیہ السلام کو، دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا اور ایک مخصوص پیڑ کے، مخصوص درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا تھا کہ تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن شیطان ابلیس نے بہکایا اور وساوس ڈالے اس نے، پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ابلیس شیطان کے بہکائے میں آئی، اور اس کے بعد جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے کو منع کیا تھا، شیطان نے بہکایا کہ اگر آپ پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جائیں گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام بہکائے میں آئے، اپنی بیوی کی بھی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا اور ہمیشہ کے لیے اس وقت جنت سے نکال دیے گئے۔ بہرحال بعد میں آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ایک الگ بات ہے، لیکن سبب جو چیز بنی وہ حرص تھا، اور حرص اتنی بری چیز ہے۔ اور تیسرا جو گناہ ہوا حسد، یہ حسد بھی ہر برائی کی جڑ ہے، آپ کہہ لیں۔ حسد سے بہت سی برائیاں الگ ہوتی ہیں اور حسد ہی سے بہت سی برائیاں شروع ہوتی ہیں۔ حسد اتنا برا ہے کہ قابیل نے جو حابیل کا قتل کیا تھا اس کی بنیاد حسد تھی۔ دنیا میں سب سے پہلا جو خون ہوا، سب سے پہلا جو قتل ہوا، اس کا سبب جو بنا حسد بنی۔ اگرچہ ایک عورت کی وجہ سے ہی قتل ہوا، لیکن جو چیز سبب تھی وہ حسد تھی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی۔ ان تمام باتوں سے ہم نے جانا کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں
جو برائی کی جڑ ہے، اس کی اساس ہے، یہاں سے انسان برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ جس شخص کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں ہوں وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور اپنے سے ان تینوں چیزوں کو دور کر دے۔ تکبر، حرص، حسد، یہ انتہائی خراب چیزیں، ذلت کی چیزیں ہیں، جس کے اندر بھی آ جائیں گی پھر وہ شخص کی نیکیوں کا بیڑا تو غرق ہوگا ہی ہوگا، اس کی دنیا تو جائے گی، آخرت بھی ساتھ میں تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو لہذا ان تینوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمیں نیک اچھا آدمی بن کر دکھانا ہے۔